ایک عاشق رسول جن کو دنیا آج بھی جانتی، امام شرفالدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا لکھا ہوا مشہور زمانہ قصیدہ بردہ ہر ایک پڑھتا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی۔ یہ قصیدہ بردہ، قصیدہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو نعت لکھی جائے۔ عربی میں بہت سارے لوگوں نے نعت لکھی، لیکن امام بوصیری کی یہ نعت جتنی مشہور ہوئی اور نہیں مشہور ہوئی۔ یہ مقبول بارگاہ ہے، اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے، کب انہوں نے لکھا۔ ایک عالم دین ہے شرف الدین بوصیری، مصر کا ایک شہر ہے اسکندریہ، جس کو انگلش میں الیگزینڈریا کہا جاتا ہے۔ آج بھی دریا کے سمندر کے کنارے یہ بسا ہوا شہر، یہاں پر یہ عالم دین بڑی خدمات انجام دیتے تھے۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کو لقوے کا حملہ آیا، لقوہ مار گیا، بستر پر پڑے رہ گئے اور ایسی بیماری لگی۔ حکیموں نے علاج کیا، بہت علاج کیا، علاج سے تھک گئے، لیکن بدن میں کوئی بھی صحت مندی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس اثنا میں بیماری کے عالم میں آپ یہ قصیدہ لکھنا شروع کیے کہ آپ کسی اور کو کیا پکاروں، شفا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دربار میں دے رکھی ہیں۔ دوسروں کی تعریف کرتے کرتے دنیا کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیوں نہ اپنے محبوب کی تعریف کروں۔ اور یہ تقریباً 160 اشعار انہوں نے لکھے۔ اس میں حضور کی ہر صفت کو بیان کر دیا۔ حضور جب جنگوں میں جاتے تھے تب کیا آپ کی کیفیت ہوتی، حتیٰ کہ حضور کے معجزے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں، یہ سب چیزوں کا ذکر اس قصیدہ بردہ میں آ گیا۔ اخیر میں امام بوصیری شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے لکھتے سو گئے۔ خواب میں آپ نے دیکھا زندگی کی معراج ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں اس رات میں روتے روتے سویا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خواب میں آئے، پوچھا اے شرف الدین کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں آقا، بیماریوں نے ایسا جکڑ لیا ہے کہ علاج کرنے تھک چکا اور لوگ بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے، اب سوائے آپ کی دستگیری کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بوصیری وہ قصیدہ جو تم نے لکھا وہ ذرا سنا تو۔ وہ کہتے ہیں امام بوصیری میں نے پورے اشعار لکھ لیا تھا، لیکن اس کا جو پہلا شعر ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا، یہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا، اس کا دوسرا والا مصرع بنی نہیں پا رہا تھا۔ خواب میں کہتے ہیں میں نے سنایا حضور کو مولا صلی وسلم دائما ابدا، اٹک گیا، مولا صلی وسلم دائما ابدا، پھر اٹک گیا، مجھے نہیں آ رہا تھا آگے کا۔ حضور نے فرمایا آگے کا میری طرف سے علی حبیبک خیر الخلق کلہم ہے۔ اس قصیدے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور امام بوصیری فرماتے ہیں میرے جسم پر اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا اور کہا بوصیری تم کھڑے ہو جاؤ اور میرے دین کی خدمت کرو گے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں میں قصیدہ خواب میں حضور کو سناتا رہا، حضور جسم پر ہاتھ پھیرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ منموہنی صورت میں نے جو خواب میں دیکھی، چمکتا ہوا چاند میرے خواب میں آیا تھا، دندان مبارک سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی، آپ کے کندھے مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی سنہری چادر پڑی ہوئی تھی، نورانی چادر تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اب میرے جینے کا مقصد سمجھ میں آیا۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ ہے دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، کچھ کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ یہ عاشقوں نے حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی۔ امام بوصیری فرماتے ہیں اور قصیدہ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے چادر اٹھائی اور کہا اے بوصیری یہ چادر تم اپنے پاس رکھو، یہ میری طرف سے انعام ہے۔ اس کے لکھنے پر چادر کو عربی میں بردہ کہا جاتا ہے۔ امام بوصیری نے قصیدہ لکھا تھا، اس کو بردہ اسی لیے کہتے ہیں
हैं कि इनाम में रसूलुल्लाह की चादर मिली थी। मियाँ ख्वाब की बात तो ख्वाब की होती है, बहुत सारे लोग ख्वाब में कहां कहां पहुंच जाते हैं। इमाम बोसीरी फरमाते हैं जब सुबह मैं बेदार हुआ तो देखा ख्वाब सच्चा भी था या नहीं। उठने की कोशिश किया तो मेरे हाथ पर सब सही सलामत है, जिस्म सही सलामत है, और मैंने देखा मेरे गोद के बगल में हुजूर की दी हुई चादर भी मेरे पास मौजूद थी। कितनी प्यारी बात। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं जब किसी का दिल बहुत टूट जाए तो देखना उस दिल में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, वहां हुजूर होंगे।